السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22واں پارہ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہ خطاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کو، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو الحمدللہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ اپنی ہر زوجہ محترمہ سے خوش تھے، اس وجہ سے کہ وہ فرما بردار تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہوئے بغیر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرنا، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہذا صاف سیدھی بات کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی دیگر عورتوں پر جو فضیلت ہے وہ تقوی کی شرط کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی ہیں، اور اسی طرح مریم بنت عمران جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی ہیں، یہ اس عموم سے نکل جاتی ہیں۔ یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی یہ خاص عورتیں ہیں جن کا نبی علیہ السلام نے ذکر کر کے عام سے ان کو نکال لیا ہے۔ اور جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ گواہی دی کہ یہ عورتیں اپنے اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھیں، تو سیدہ فاطمہ کو بھی اس امت کا جو دور ہے اس کی سردار قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلا تخضعن بالقول کے لفظ ہیں کہ اپنی بات میں لوچ پیدا نہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بات کرنے کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوندوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی عورت گھر ہے، کوئی بندہ آ گیا اور بات کرنا چاہ رہا ہے تو جب تک خاوند کی اجازت نہ ہو یہ اس اجنبی آدمی سے عورت بالکل بات نہیں کر سکتی، آپ نے منع فرمایا۔ پھر اس میں یہ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ بات کرو تو بڑی معروف طریقے سے بات کرو۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات میں لوچ نہ ہو بلکہ ذرا سخت لہجہ ہو، اور دوسرا قلنا قولا معروفا سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بد کلامی نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو نرم لہجے میں بات کرنے سے منع کیا تو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہی حکم ہے کہ جب بھی وہ بات کریں سختی سے بات کریں کسی اجنبی سے، تو اس لیے اس سختی کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا گیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی معروف بات کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح دھیما پن اور لوچدار بات کرنا مناسب نہیں، اسی طرح سخت لہجے اور بد کلامی پر مشتمل کلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ازواج مطہرات جو تھیں، غیر مرد اگر ان کے پاس آتے تھے صحابہ کرام تو ازواج مطہرات ایک ماں بن کے ان سے بات کرتی تھی۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کسی صحابی نے آ کے جب سوال کیا کہ کچھ مسئلہ ایسا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مگر مجھے شرم آتی ہے، تو ام المومنین نے یہ جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو، شرم نہ کرو، اور اس طرح پوچھو جیسے تم اپنی جنم دینے والی ماں سے پوچھ سکتے ہو۔ تو یہ بات انہوں نے سمجھا دی۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، نماز قائم کرو
وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا دے۔ اب اے اہل بیت کے جو لفظ ہیں یہ کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں کو آپ کے بچے تو نہیں ہیں، آپ کی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، تو اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، انہی کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر اہل بیت میں زیادہ سے زیادہ بیٹی کو داخل کریں یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی داخل کر لیں اور ان کے بچوں کو بھی داخل کر لیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ یہی ایڈریس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح تمہیں پاک صاف کر دے۔ تو یہ ناپاکی کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا، یہ ایک یعنی اچھائی اور طہارت کی علامت ہے۔ یعنی لوگ جو ہے نا ازواج مطہرات کی طرف کم از کم انگلیاں نہیں اٹھائیں گے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے ایسے باہر نکل جاتی تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر ضرورت کے وہ گھر سے نہ نکلے۔ ہاں جو شرعی ضروریات ہیں ان کے لیے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب کہ نکلنے کی جو شرائط ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں اس کے مطابق۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص وصیت جو ہے وہ ازواج مطہرات کو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لازواجی فی حجۃ الوداع، کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کیا کہ تم حج بس یہی ہے، گھروں کو لازم پکڑنا ہے، یعنی جو حج کر رہی ہو میرے ساتھ یہ تو حج ہے۔ اس کے بعد تم نے گھر جا کے ثم ظہور الحصر، پھر تم نے چٹائیوں یعنی گھروں کو لازم پکڑنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے جا کے۔ یہ خاص وصیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی ازواج مطہرات کو تھی۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان کے لیے باہر کی دنیا کی بجائے ان کے گھر زیادہ بہتر ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم اپنی خواتین کو مسجد میں آنے سے مت روکا کرو، وبیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہی نماز پڑھا کریں، زیادہ بہتر ہی ہے۔ اور اگر مسجد میں آنا چاہیں تو روکو نہ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن مسجد کے علاوہ اگر کہیں اور جاتی ہیں تو ان کے لیے پھر گھر زیادہ بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، خاتون ایک پردے کی چیز ہے، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ، جب وہ باہر نکلتی ہے تو استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، یہ خاتون اس وقت اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں ہوتی ہے، ایک کمرے کے بعد اندر والا کمرہ اور اس کے اندر کا کمرہ۔ تو ضرورت کے تحت نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے اور اس سے منع نہیں فرمایا۔ سیدہ سودا ام المومنین جو تھیں یہ قضاء حاجت کے لیے ذرا باہر نکلی، پوری لپٹی ہوئی تھیں، بھاری بھرکم خاتون تھیں، تو باہر جب نکلی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے بھی ذرا لپیٹا تھا کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ سیدنا عمر نے دیکھ لیا تو کہتے ہیں سودا اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں۔ تو سیدہ سودا نے یہ لفظ سنے، واپس پلٹ کے گھر آ گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا آپ تناول فرما رہے تھے، اور آپ کے پاس اس وقت ہاتھ میں گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ تو انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں باہر نکلی ہوں، عمر نے مجھے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اسی وقت وحی اترنا شروع ہوئی اور ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جب کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا کی طرف دیکھ کے فرمایا سودا اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں، تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی، جا سکتی ہو، ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ تعلیم اور تعلم کے لیے بھی اگر خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ خواتین نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی تمام جو گفتگو ہے محفلوں میں بیٹھ کے آپ جو کرتے ہیں اس کا بہت سا حصہ تو مرد لے جاتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا،
اور اکثر و بیشتر آپ کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن مخصوص کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، کیوں نہیں. تو جو تعلیمات میں ان کو سکھاتا ہوں تمہیں بھی سکھاؤں گا. تو آپ نے دن بھی مقرر کیا اور فلاں جگہ بھی بتایا کہ وہاں اکٹھی ہو جاؤ. تو آپ خود وہاں جاتے، خواتین وہاں اکٹھی ہوتی، اپنے گھروں سے نکل کے وہاں جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر تعلیم دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح اسی آیت میں یہ ٹکڑا بھی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تبرج الجاہلیہ الاولیٰ کیا ہے؟ یعنی اسلام آنے سے پہلے جو بھی دور تھا اس کو کہا گیا جاہلیت اولیٰ کا دور ہے. اور اسلام جب آ گیا تو اب ایک نئی سوسائٹی، نیا ماحول اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ لفظ کہے گئے کہ جس طرح جاہلیت میں اسلام سے پہلے تم اپنے آپ کو سجا بنا سمرا کے باہر نکلتی تھی، اب ایسا نہیں کرنا. یہ جاہلیت والی سج دھج جو ہے یہ اب تمہیں زیب نہیں دیتی. تو آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ ولکن لیخرجن وہن طفلات. مسجدوں میں آئیں مگر انہیں بغیر زیب و زینت کے آنا چاہیے. مسجد میں مراد یہ کہ سادہ کیفیت میں آئیں، سادہ کیفیت میں. اور بے موقع جو تبرج ہے اس کو بھی آپ نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی ہلاکت کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھو. ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی دنیا کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہو، مگر شہرت غائب ہو اور اس کے پیچھے وہ اپنی زیب و زینت کر کے دوسروں کو دکھاتی پھرے. یہ بھی بڑی تباہی کی بات ہے جو آپ نے فرمایا. یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ شر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات. تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں، یعنی دوسروں کے سامنے، اور اکڑ کر چلنے والی ہیں، اور یہی عورتیں منافق ہیں. بڑے سخت لفظ ہیں. یہ سختی اس لیے بھی ہے کہ بہرحال خاتون کا ایک بڑا فتنہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سج دھج کے باہر نکلے گی تو معلوم نہیں کئی لوگوں کو بھی گناہ میں انوالو کر. تو اس لیے یہ سب باتیں ہیں، سختی کی نہیں ہے لیکن خیر ہے اس میں، خاتون کی خیر ہے. ایک فیملی پوری بنتی ہے. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور گھر بنا ہوا نظر آتا ہے، اعتماد بحال ہوتا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، یقین مانو اللہ بڑا باریک بین ہے اور باخبر ہے. تو اللہ کی آیات تو گھر میں پڑھی جاتی تھی، لیکن حکمت کیا ہے جو پڑھی جاتی تھی اور سنائی جاتی تھی امہات المومنین کو؟ تو وہ کیا حکمت ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات ہیں، آپ کا عمل ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں حکمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ احادیث ہیں جو آپ اپنی ازواج مطہرات سے گفتگو کیا کرتے تھے. وہ سوال کیا کرتی تھیں تو نبی علیہ السلام جواب دیا کرتے تھے. یا عام نجی گفتگو میں اپنی بیویوں کے ساتھ نبی علیہ السلام جب بھی بات کرتے تھے تو وہ ایک ایسی بات ہوتی تھی جو خواتین کے لیے بڑی مناسب ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے میاں سے ایسی باتیں سنیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کو حکمت کہا گیا اور یہ سب احادیث میں موجود ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں. ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا. دیکھیے اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، کسی کو محروم نہیں کیا، کسی کو محروم نہیں کیا. سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لیول پہ رکھ کے بات کی ہے اور سب کو کہا ہے کہ میں نے ان کے لیے اگر یہ کام کریں تو ان کے لیے بہت بڑی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟
اس سے مراد سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے بعد صبح کے وقت، شام کے وقت، بستر پہ لیٹتے وقت اور اپنی نیند سے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہیں الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ایک اور بھی ان کا ایک ارشاد ہے سیدنا ابن عباس کا، وہ کہتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام اپنی منزل سے نکلتے ہیں، گھر سے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی. آپ نے فرمایا سبق المفردون، یونیک قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ سب سے آگے بڑھ گئے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، یہ یونیک کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور ان میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی. تو اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کی بخشش بھی ہوتی ہے، گناہ جو ہے نا نیکیوں میں بھی بدل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بڑا زبردست ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنا، اس کا کلام سننا یا دین کی تعلیمات سننا، اور اس سے ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کل قیامت کو جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اب اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، بلکہ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. یہ اتنی خوشخبری ملتی ہے ایسے لوگوں کو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی مسند میں بیان کی ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے پھر اپنے معاملہ میں کچھ اختیار باقی رہ جائے. اپنا اختیار پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ رسول کی بات ہی چلے گی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں پڑ گیا. نبی کے فیصلوں پر گھٹن محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا ہے میں اس کو مانوں کہ نہ مانوں، تکلیف ہوگی، بڑا نقصان ہوگا، مجھے اچھا نہیں لگتا، فلاں ناراض ہو جائے گا. نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھائی ہے فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم یعنی جج تسلیم نہ کر لیں. پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں معمولی سی گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلہ میں پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں. ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے. پھر آگے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ اس شخص کو یعنی حضرت زید کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا، احسان یہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، آپ مشفق باپ کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا، یہ بہت بڑا احسان تھا. پھر وقت آیا تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ زید محمد کا بیٹا ہے، آپ نے یہاں تک کہا کیونکہ ابھی رولنگ نہیں آئی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا کہ زید کی شادی اپنی پھپھی زاد بیٹی سے کروا دی، یہ بھی بہت بڑا احسان تھا. تو وہ زید آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول معاملہ چل نہیں رہا، وہ خوش نہیں ہے. شاید یہی گیپ ہے کہ وہ قریشی ہیں اور ظاہر ہے وہ زید ابن محمد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ہی پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو. بس جو ہو چکا ہو گیا، پاس رکھو، یہ لفظ نہ کہنا میں نے طلاق دی. تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. یہ کیا بات تھی؟ کوئی یہ نہیں تھی نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کرنا چاہتے تھے. کہ بعض لوگوں نے جو مخالف ہیں نبی علیہ السلام کے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی شادی کرنا تھی تو پہلے کر لیتے، جبکہ گھر والوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ رشتہ مانگیں گے، آپ اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے نہ کر دی تھی. لیکن جب اوپر آیت اتری جس میں ہم پڑھے ابھی کہ جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ہے. تو سیدہ زینب نے اس کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے شادی ہو گئی. لیکن اب اتفاق ہے آگے بن نہیں پا رہی. تو ظاہر ہے بڑا فرق ہوتا ہے وہ کس خاندان کی ہیں اور سیدنا زید کس خاندان کے ہیں.
نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، مگر ایک غلامی کا دبا تو ہے نا، تو وہ بھی آپ نے آزاد کر دیا تھا اس کے باوجود بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس بات کو چھپا رہے تھے وہ یہی تھی کہ میں نے سوچ سمجھ کے اس کی شادی کروائی اس خاتون سے، اور یہ اگر اس کو طلاق دے دے تو اپنے خاندان میں میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے کہ کیا کیا آپ نے، صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ علماء نے کئی اور توجیہ بیان کی ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اللہ کے نبی تھے، اور نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کوئی خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتا ہے۔ تو اس وحی کے مطابق اگر آپ نے کچھ ان کو کہا بھی صحیح اور آگے بن نہیں پا رہی، تو آپ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کیا ہوگا آپ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشا، جبکہ اللہ زیادہ حق رکھتا تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ تو سنیے اللہ کے رسول، فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا اور وہ ان سے علیحدہ ہو گئی اور ان کی مدت پوری ہو گئی، تو زوجنا کہا، ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا، کیونکہ ناراضگی تو پہلی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپس میں مل بیٹھنا بھی، گفتگو کرنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ مدت پوری کر چکی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے وہ نکاح کر دیا اور کہا زوجنا، کہا اس خاتون سے ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ آئندہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، کہ منہ بولا بیٹا ہو وہ اگر طلاق دے رہا ہے تو کیا باپ اس سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، وہ بیٹا اپنے باپ کا ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، مگر نبھانا جو قانوناً، اخلاقاً اور نسلاً دیکھا جائے تو یہ غلط۔ تو یہ حل کیا، تو فرمایا اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں تو اپنے ان منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کی علیحدگی کے بعد اور عدت کے بعد وہ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رسم ہے وہ بھی توڑ دی، اور منہ بولا بیٹا بنانا یہ بھی غلط ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی نبی بھی دل تنگ نہ ہو، یہ کیا ہو گیا ہے، دنیا کیا کہے گی، نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کو فرمایا تو مسلمان تو بطریق اولا اس کے دل کو کہا ہے کہ تم بھی اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا۔ یہی اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ماضی میں بھی ایسے ہی کرتا رہا ہے کہ کوئی ایسا کام جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا اور وہی نے آ کے اس کو ختم کیا ہے تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے آپ کو بھی اللہ کے رسول اور اہل ایمان تمہیں بھی کسی قسم کی اس فیصلے پر تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جو پہلے گزر چکے ہیں ان نبیوں میں بھی اللہ کی یہی سنت جاری رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ نبی وہ ہیں جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنے اوپر لاگو بھی کرتے تھے، اور پھر اللہ سے ڈرتے بھی رہتے تھے، اللہ کے سوا اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے کہ فیصلے ایسے آ جائیں ہم منہ کیا دکھانے کے قابل ہوں گے، نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، کرنا ہے ویسے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اور دلیل دی کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، مسلمانوں کو سمجھا، سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، تو زید کیسے آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر ہم پیسے بھیجتے ہیں، ان کو حکم نازل کرتے ہیں، وہ اس حکم کو اپنی ذات پہ بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پبلک کو بھی بتاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ خاتم النبیین ہے، اس لیے کہ جو مسائل اب سمجھانے کے ہیں
آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو یہ حتمی فیصلے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھ سے پہلے بنو اسرائیل میں جو قیادت ہوتی تھی، دین کی قیادت، وہ انبیاء کیا کرتے تھے. جب بھی ان کا کوئی نبی فوت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا. لیکن سنو، میرا معاملہ یہ ہے کہ اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرُ، میرے بعد ان قریب بہت سے خلفاء ہوں گے اور وہ بہت سے ہوں گے. تو اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے یوں فرمائی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ذمہ داری اب اس امت کے علماء پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. بڑا آسان کام ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یعنی بار بار ہمیں کہا کہ اللہ کا بکثرت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی یہ بھی شرط نہیں کہ تم گھر سے نکل کے مسجد میں آؤ، جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں ہو، اللہ کا ذکر کرو. حدیث میں آتا ہے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے رسول اپنی ہر حالت میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو اس پہ علماء نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر بغیر وضو کے بھی ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہانا پڑتا تو اس نہانے سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. تو یہ تھا، اتنا آسان کام ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر. یہ کیا چیز آسانی ہے اور بکثرت یہ ہو سکتا ہے. جتنا کثرت سے کریں گے اتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی کوئی حد بھی مقرر نہیں کی کہ اتنا کرو اتنا کرو. بندے کے لیے بڑا آسان ہے اور اس پر اجر بہت بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب چیزوں سے زیادہ محبوب عمل اللہ کا ذکر ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اگر میں یہ تسبیح کہوں تو أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، تو جس چیز پر سورج نکل کے اپنی روشنی ڈالتا ہے وہ سارا کچھ بھی مجھے مل جائے، اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ذکر. تو صبح و شام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں جو شخص بھی صبح ہو یا شام ہو اتنا کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، صبح بھی 100 مرتبہ کہتا ہے اور شام کو بھی 100 مرتبہ کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے روز یہ بندہ جب آئے گا تو اس کے پاس اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہوگا، اتنا ثواب ہے اس کا. پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں زبان پر بڑے ہلکے 2 کلمات ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر رحمت خاص نازل فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم پر صلات بھیجنا اس کی خاص عنایت اور مہربانیاں ہیں جو صبح و شام ہمیں نصیب ہیں، ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور پھر وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. یہ واقعی اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، اوپر سے وہ اپنی خاص عنایات اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما رہا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. کیا مطلب؟ سلام ایسا لفظ ہے جو مسلمان کے لیے انتہائی قابل اطمینان تسلی والا ہوگا کہ بس آج کے بعد سلامتی کی زندگی ہے، اس زندگی میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. یہ بات ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں اور بہن یہی صفات تورات میں بھی مذکور ہیں. خوشخبری کو اللہ نے مقدم رکھا ہے
اور انذار کو بعد میں رکھا ہے. تو یہ دیکھ لیجیے یہ دین کی خوبی ہے کہ پہلے خوشخبری دیجیے تاکہ لوگوں کا دل مائل ہو. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یعنی پر امید کرنے والی خوشخبری ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. فضلاً کبیرہ کے جو الفاظ ہیں اس کی بھی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے اور بعد کے علماء نے یہ کی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ہاں اللہ کے رسول آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے. یہ مومنوں کو بھی کہا ہے، آپ کے ذریعے سے کہا ہے. اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے. آپ کو ایذا دیتے ہیں، ہر دور میں دیے، اور مسلسل 1500 سال ہو گئے دے رہے ہیں. تو اس لیے کہا دع اذاہم، یہ جملہ آج سمجھنے کا ہے. وَدَعْ اذاہم، اور ان کی ایذا رسانی کو چھوڑ دیجیے، اس کی پرواہ نہ کیجیے. اس وقت بھی یہی کچھ ہوا، آج بھی یہی تعلیم ہے. یہ اذیت کیا کم تھی کہ صحابہ کرام آپ کو آ کے کہتے ہیں، مکہ میں تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول لیجئے. پہلے تو آپ کو ساحر، جادو، کاہن وغیرہ کہتے تھے، اب انہوں نے آپ کا نام بھی چینج کر دیا. وہ کہتے ہیں محمد کی بجائے آپ کو کہتے ہیں مزمم، جس کی سب سے زیادہ مذمت کی جائے. آپ نے اس پر عمل کیا. دع اذاہم، ان کی ایذا رسانی کو چھوڑ دیجیے، پرواہ نہ کیجیے. تو پرواہ نہ کرتے ہو آپ نے صرف مختصر جواب دیا، میری ماں نے میرا نام محمد رکھا ہے، یہ کوئی مزمم کوئی اور ہوگا. آسان حل ہے، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اگر دین پر عمل کرتے رہیں تو ہمارا یہی عمل ہی بہت بڑی شہادت ہے کہ ہم لوگ دین پر عمل کرنے والے، دین کو چاہنے والے، رسول کے تابع دار، اس کے فرمانبردار ہیں. لیکن یہ رویہ اختیار کرنا کہ ہڑتالیں کرنا، سڑکوں پہ آنا، توڑ پھوڑ کرنا، اور جلاؤ گھیراؤ والی سیاست کرنا اور گالیاں نکالنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین نے نہیں کہا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی یہ کارٹون تو اب بنتے ہیں نا. نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے مذمم، تو آپ کا رد عمل شدید ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. صحابہ کو بھی ٹھنڈا کیا اور ان کو کہا چھوڑو ان باتوں کو، جو کرنے والے کام ہیں وہ کرو. اور صحابہ نے پرواہ ہی نہیں کی، وہ دیکھتے رہے اپنا منہ سا لے کے. ہم نے اتنی بڑی بات کی تھی، انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اس طرح جواب دے دیا. باقی بات تو صحیح ہے کہ جو محمد ہے اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم انہیں مطالبہ کر سکو. نکاح ہوا، ابھی علیحدگی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی، ہاتھ نہیں لگایا، یہ اس وقت کی بات ہے، کوئی پھر عدت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، لہذا رخصت کرتے وقت انہیں کچھ نہ کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اتنا ضرور کرو، یہ اچھا اخلاق ہوگا. یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے قبضہ میں ہیں، جو اللہ نے آپ کو غنیمت کے مال سے دی ہیں. مگر نبی علیہ السلام نے کسی کو کنیز بنا کے نہیں رکھا. آئی ہیں آپ کے قبضہ میں آئی ہیں، مگر آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور ایک آزاد عورت بنا کے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہی تمہارا حق المار ہوگا. راضی ہو جاتی تھی. سیدہ صفیہ ہیں، یہودی عالم ربائی کی بیٹی ہیں، ان کا خاوند بھی مارا گیا، ان کا والد بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا، قیدی ہو کے آئیں، پھر بھی نبی علیہ السلام نے ان کی اتنی ریسپیکٹ کی اور پھر اس کے بعد ان سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد جب گھر رکھا تو ان کو وہی مقام دیا جو اس خاتون کی نسل کے آ رہا تھا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے یہ خاتون تھی. بڑا مقام دیا آپ نے، کسی کو کنیز بنا کے نہیں رکھا، بالکل برابر ہو گئی. یعنی دوسری جو قریشی خواتین آپ کی ازواج مطہرات تھیں ویسے ہی ان کا مقام تھا. بلکہ بعض اوقات تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، یہ جو تھیں صفیہ ایک بار گھر تشریف لائے تو رو رہی تھی. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے میری شوکن نے کہا تم یہودی کی بیٹی ہو. آپ نے فرمایا تم ان کو جواب دیتی،
میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، میں نبی کی پوتی ہوں، پڑپوتی ہوں، اس کی بہن ہوں، اور اس وقت رسول کی بیوی ہوں. اور پورا نسب نامہ جو ہے نا وہ ملا کے سمجھا دیا. بڑی خوش ہو گئے، بڑی عزت کرتے تھے آپ. جب ایک سواری بٹھائی اونٹ کی، سفر میں تھے، یہ ساتھ تھی، تو اونٹ بیٹھا ہے، اب انہوں نے اوپر چڑھنا ہے. ظاہر ہے خاتون کو اوپر چڑھتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیسے چڑھے؟ تو آپ نے اپنا گھٹنا آگے کیا، آگے کھڑے ہوئے، گھٹنا آگے کیا، تو میں یہاں پاؤں رکھو، اب اوپر چڑھو. سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی تھی. مما افاء اللہ علیک، اللہ کے نبی یہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں، اور آپ کے چچا، پھپھیوں، ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ مسلمان ہیں، جو ہجرت کر کے وہیں بیٹھی ہیں وہ نہیں. نیز وہ مسلمان عورت بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے تو، یعنی وہ آ کے یہ کہے اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو دیا. اور ہوا ایسے، ایک خاتون نے آ کے ایسی بات کر دی. آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اچانک انہوں نے جب بات کی تو نبی علیہ السلام نے وہ دیکھا اور نظر نیچی کر لی اور آپ خاموش ہو گئے. خاتون کھڑی ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرا نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا کیا دو گے؟ حق المہر دینا پڑتا ہے نا، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے یہ 2 کپڑے ہیں میرے پاس، ایک اس کو دے دوں گا، ایک اپنے پاس. آپ نے فرمایا اس سے کام نہیں چلے گا، اس کو دو تو وہ بھی پوری طرح اپنے آپ کو کور نہیں کر سکے گی اور تم بھی کور نہیں کر سکو گے. آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا جاؤ، گھر جاؤ، کچھ لے آؤ. التمس ولو خاتما من حدید، چاہے تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملتی ہے وہ بھی لے آؤ. وہ گھر گئے، واپس آ کہتے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس لیے فرما رہے تھے تاکہ خاتون کچھ بولے تو صحیح کہ بھائی بندہ تو شادی کے لیے تیار ہے مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے پورا اس کو کہہ رہا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس حالت میں اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہے؟ پھر بھی وہ کھڑی ہے خاموش. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن شریف یاد ہے؟ کچھ صورت؟ کہتے ہیں ہاں فلاں 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 صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا سنو، جو تمہارے پاس قرآن ہے اس کے بدلے میں تمہارا نکاح اس خاتون سے کر دیتا ہوں. کھڑے کھڑے وہ عورت بیٹھی نہیں، جو بیٹھا تھا وہ کھڑا نہیں ہوا، نکاح کر دیا. وہ بولی بھی نہیں خاتون. الحمدللہ اس کی خاموشی جو تھی، یہی حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کے موقع پر خاتون کی خاموشی یہ اس کی ہاں ہوتی ہے. اور خاص طور پر جو کنواری بچی ہے وہ رو پڑے، وہ خوشی سے روتی ہے تو یہ بھی اس کی ہاں ہوتی ہے. تو یہ رعایت صرف آپ کے لیے، دوسرے مومنوں کو نہیں کہ دوسرا کوئی مومن بیٹھا اور کوئی آ کے کہے جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. یہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اتھارٹی اللہ کے رسول کو تو حاصل تھی، عام بندوں کو نہیں ہے. عام بندے اس پراپر طریقے سے نکاح کریں گے جیسے شریعت نے بتایا ہے. ولی ہو، خاتون کا ولی مراد اس کا والد، اس کی ہاں موجود ہو، گواہ موجود ہو، حق المہر مقرر ہو، اور پھر اس کے بعد یہ بات طے ہو تو ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور مقبوضہ کنیزوں کے بارے میں کیا فرض کیا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے یہ حق المہر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مرد کو اپنی بیوی کو کیا کچھ نکاح کے موقع پر دینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ مراد یہی ہے کہ مرد اپنی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق عورت کی حیثیت کو دیکھ کے کہ عورت کس خاندان کی ہے، کس ماحول میں یہ پلی بڑی ہے، اس کی اس حیثیت کو دیکھ کے اس کی قدر کرتے ہوئے ٹوکن منی کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دے. یہ ہوتا ہے اظہار. یہ وہ چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں حق المہر میں نے فرض کیا ہے. تو بندہ دیتا ہے، اپنی خوشی سے دیتا ہے. یہ ابتدا ہوتی ہے یہ محبت کی بنیاد ڈالنے کے لیے. یہ خاتون کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے خاوند نے نکاح کے موقع پر مجھے اتنا حق المہر دیا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک جگہ بن جاتی ہے کہ میرا خاوند میری قدر کرنے والا ہے. تو یہ بات تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقرر نہیں کیا کہ بھائی 32.5 روپے. یہ کوئی حق المہر ٹھیک نہیں ہے جو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے. شرعی حق المہر نہیں ہے. اور اگر غور کیا جائے اس پر تو یہ 32.5 روپے علماء نے اس وقت فرض کیا تھا جب 32.5 روپے کے 7.5 تولے سونا آ جاتا تھا.
آج تو 1 کلو چینی نہیں آتی، لیکن ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ صرف ٹوکن ہوتا ہے جو مرد دے دیتا ہے، بس کافی ہے. باقی الحمدللہ جو اپنی شادی ہے، لائف ہے، اس میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، بیوی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ساری آسانی اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو شادی کرتے وقت کوئی تنگی نہ ہو. ترجی من تشاء منہن، آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. یہ بھی ایک موقع دے دیا کہ اب بے شک آپ یہ کریں کہ پہلے تو آپ مساوات کرتے تھے نا، برابری کرتے تھے. آج یہاں، کل یہاں، پرسوں یہاں، اترسوں یہاں، آج اس کا دن ہے، آج اس کا دن ہے، پورا حق دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا آپ کو، اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلا لیں، آپ پر کوئی مذائقہ نہیں. کیونکہ نبی کا جو کام ہے نا، وہ ایسا کام ہے نبوت کا کہ جو مسائل کو حل بھی کرنا ہے اور مسائل کو آسان بھی بنانا ہے. اگر نبی کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے تو امت کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوگا. اس لیے ازواج مطہرات کو بھی راضی کیا جا رہا ہے کہ آپ نے رسول کو جو حیثیت ہے وہ دینی ہے، اور اس بات پہ راضی ہونا ہے کہ الحمدللہ ہم کم از کم رسول اللہ کی بیویاں تو ہیں، امہات المومنین تو ہیں. اس لیے آگے فرمایا ذالک، یہ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اسی پر خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اس حکم کے بعد آپ پر دوسری عورتیں حلال نہیں، اب کوئی اور نکاح نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کریں. اب یہ بھی نہیں ہوگا، یہی آپ کی ازواج مطہرات رہیں گی اور آخر سانس تک رہیں گی. ہاں ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، یعنی ان بیویوں کے علاوہ کوئی اور عورت اچھی بھی لگے نا، آپ نے اس سے شادی نہیں کرنی. البتہ کنیزوں کی آپ کو اجازت ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں، آپ کی لائف میں ان ہو کے باتیں کی ہیں اور کیسے مسائل کو حل کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کیا کرو. البتہ جب تمہیں کھانے پر رسول کے گھر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکے تو چلے جاؤ، اور باتوں میں دل لگائے وہاں نہ بیٹھے رہو. تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ تھی، مگر تم سے شرم کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتے تھے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگا کرو. یہ صحابہ کرام کو تاکید کی ہے. یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی. تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کا سوچو. وہ تو ام المومنین بن گئی. اب بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ نبی کی وفات کے بعد میں اس کی بیوی سے نکاح کروں گا. تو جو ہی آیات اتری ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً اس پر حکم نافذ کر دیا کہ اب یہ ہوگا. سیدنا انس کہتے ہیں کہ جو ہی آیت اتری تو میں نبی علیہ السلام کے گھر بغیر اجازت کے آتا جاتا تھا. تو ایک بار میں آیا تو آپ نے فرمایا کما انت یا بنی، او بیٹے جہاں ہو وہیں رہو. ابھی فإنه قد حدث بعدك امر، تم گئے ہو تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے. لا تدخلن الا باذن، اب میرے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا. تو یہ بہرحال مسائل تھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ، تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، ان ازواج نبی پر کچھ گناہ نہیں اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں. اپنے ہی ہیں نا سارے. اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے. پھر بھی اللہ، میں بیچ میں ہوں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو اللہ کا درود بھیجنا خاص عنایت ہے، رحمت ہے.
فرشتے درخواست کرتے ہیں اللہ اپنی خاص رحمت نبی علیہ السلام پر نازل فرما. اور ہماری بھی ایک دعا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. تو درود کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تمام جہان والوں کو بھی کہا، اہل ایمان کو، کہ وہ بھی فوراً نبی علیہ السلام کا نام سنتے ہی آپ پر درود و سلام بھیجا کریں. اور ویسے بھی اگر نام نہ بھی سنیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کرتی رہا کرے. یہ دعا ہے آپ کے حق میں اچھی ہوگی. اور یہ وجہ اس لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں نا، قیامت کے دن میرا سب سے بڑا درجہ ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 1500 سال سے ایک امت نبی علیہ السلام کے لیے رب سے یہ دعا کر رہی ہے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، خاص رحمت نازل فرما. تو سوچئے وہ سارا مل جل کے کیا کچھ ہو جائے گا. بہت بڑا مقام میں قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ایسے ہی جیسے آج کل ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں نا واٹس ایپ پہ کہ ووٹ دیجئے، ووٹ دیجئے، کلک کیجئے، کلک کیجئے. وہ مقابلہ کرتے ہیں نا، لیکن ہمارا دوسرے نبیوں سے مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہم اس پر تو عمل کریں تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ تو بلند ہو. اور درود شریف جانا آپ نے جو سکھائے ہیں اس میں سب سے اہم درود شریف تو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اسی آیت کی روح سے محدثین کرام کا ایک نقطہ نظر ہے کہ جس نماز میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی. درود شریف پڑھنا آپ نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ نے درود سکھایا نماز میں مجھ پر پڑھو، تو وہ پڑھنا ہے، وہ فرض ہے. تو چھوٹا جو درود ہے، چھوٹا درود، وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس یہ درود ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنے ایک صحابی زید ابن خارجہ کو فرمایا کہ تم مجھ پر یوں درود پڑھا کرو اور یہ دعا کیا کرو، کوشش کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو بندہ 100 مرتبہ دن میں آرام سے پڑھ سکتا ہے، صبح بھی اور شام کو بھی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ دکھ جو ہے ظاہری بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے. تو ظاہری اور جسمانی اذیت جو ہے وہ نقصان دہ ہے بندے کے لیے. کیوں کہ اللہ نے اس کے لیے فرمایا پہلے تو ایک بات یہ کہ اس پر میری لعنت ہوگی دنیا میں جب تک جیے گا، اور دوسرا آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر اذیت پہنچاتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑے گناہ اور صریح بہتان کا بار اٹھا لیتے ہیں. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ بڑا اہم جملہ ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن. عام طور پر عورتیں جب گھر سے نکلتی تھیں یا گھروں میں کچھ چادر بڑی پہنتی ہیں تو سر پہ ہوتی ہے، چادر سر پہ ہوتی ہے، سینہ ڈھکا ہوتا ہے. یہ عام طریقہ ہے ہمارے ہاں خواتین کا. لیکن یہ کب انہوں نے اپنی چادر کا پلو اپنے آگے لٹکانا ہے؟ جب کوئی غیر مرد آ جائے. تو وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ یہیں سے چادر کے پلو کو پکڑتی ہیں اور اس کو یوں ذرا آگے کر لیتی ہیں. تو غیر مرد جو ہے نا وہ کم از کم چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اور صحابیات جو تھیں کبھی بھی کوئی غیر مرد آ جاتا تو وہ پلو کو ایسے لٹکاتی تھی کہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکیں، دوسری آنکھ کور کر لیتی تھی. تو یہ انداز تھا. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے. ستایا کس کو جاتا تھا؟ جو لونڈی غلام ہوتے تھے، جو آتی تھیں ایسے، نہ انہوں نے ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوتے، نہ ڈھنگ کا کوئی لباس، نہ ڈھنگ کا کوئی پردہ، کچھ بھی نہیں. تو چلتے راہ جو آوارہ ہوتے تھے لوگ، وہ اس طرح تکلیف پہنچاتے تھے ان کو. مگر جب اس طرح ہوگی تو دوسرا سمجھے گا کہ کسی شریف خاندان کی خاتون ہے، باروب ہے، باعزت خاتون ہے، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سیدنا عمر کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کوئی پردے کی آیتیں اتارے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نبی کے گھر میں غیر مرد آئیں
اور اللہ کے نبی کی ازواج جو ہیں ان کو وہ دیکھیں، بڑے غیرت مند تھے، اور آپ سے کہتے بھی ہیں اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں، آپ ان کو گھر لے آتے ہیں یا آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، ان کو تعلیم کا پتہ نہیں، لیکن یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ کاش آپ کسی طرح امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں کہ یہ چھپ کے بیٹھا کریں ان سے، تو بس انہوں نے یہ کہا، اللہ نے حجاب کی آیات اتار دی۔ کیا سیدنا عمر تھے، اس لیے آپ فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ محدث ہیں اس امت کے، محدث کا مطلب جن کے دلوں میں اللہ پہلے ہی الہام کر دیتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، درست یہ چیز ہے، اور وہ پھر صبر نہیں کر پاتا، وہ بتا دیتا ہے، اور پھر یہی کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے وہ تائید عطا فرما دیتا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ رجف کہتے ہیں بریکنگ نیوز چھوڑنے والے لوگ، ایسی نیوز چھوڑیں کہ جس سے لوگوں کے اندر ہیجان پیدا ہو جائے، اور یہ منافق کام کرتے تھے۔ ان کو کہا اگر باز نہ آئے تو لَنُغْرِيَنَّكَ، تو اللہ کے رسول ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ تھوڑی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے، پھر مدینہ میں نہیں رہیں گے، نکل جائیں گے یہاں سے۔ ملعونین، یہ لوگ ملعون ہیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے گا۔ گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا ہے، اور آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے پہلے انبیاء کو بھی یہی کہا تھا، اور آپ کو بھی یہی ہم کہیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ قریبی آ پہنچی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یقیناً کافروں پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، ان چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، ادھر چہرہ کریں گے تو ادھر بھی آگ، ادھر بچنے چاہیں گے تو ادھر بھی، اور وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس وقت یہ کہیں گے، دنیا میں کیا جا رہا ہے مانتے نہیں۔ وقالو، پھر یہ بھی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے اکابرین کا حکم مانا تھا تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا تھا۔ وَكُبَرَاءَنَا کے الفاظ ہیں، تو یہ گمراہ کرنے والے بھی ائمہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ائمہ عربی زبان میں لیڈرز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دجال کے علاوہ آپ فرماتے ہیں میری امت کے زیادہ خطرناک جو گمراہ لوگ ہیں یا گمراہ کرنے والے ہیں، وہ یہ گمراہ کرنے والے امام ہوں گے، لیڈر ہوں گے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، لہذا اے ہمارے رب ان پر دگنا عذاب کر اور ان پر سخت لعنت کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس کا ایک واقعہ سنایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عام بنو اسرائیلی کہتے تھے یہ بڑے اپنے آپ کو لپیٹ کے کور کر کے رکھتے ہیں، لگتا ہے ان کو کوئی بیماری ہے، خام خواہ کی ایک بدگمانی پھیلا رہے تھے وہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے کہیں دریا کے کنارے، تو علیحدگی تھی، تو نہانے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور وہیں قریب پتھر پڑا تھا اس کے اوپر رکھ دیے اور نہائے۔ نہانے کے بعد جب باہر نکلے تو پتھر چل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سو بھی حجر، او پتھر، او میرا کپڑا، وہ پتھر آگے ہے اور یہ پیچھے، چلتے چلتے وہ ایسی جگہ آئے جہاں بنو اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے جب گزرے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ایسے خواہ ہماری باتیں ہیں۔ تو آگے جا کے پتھر رکا تو کپڑے انہوں نے پہنے اور اٹھائی جو چیزیں، مارا پتھر کو، غصے میں آ کے آپ فرماتے ہیں پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جو بدگمانی نبی کے بارے میں یہ پھیلا کے نبی کو اذیت دے رہے ہیں اس کا ازالہ میں کس طرح کروں، تو وہ طریقہ ہی اپنایا گیا۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ ایسا کیجئے، ان کو دکھا دیجئے اپنا جسم، تو مجھ میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہ بات درست بھی نہیں تھی، کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوا فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صاف سیدھی بات کیا کرو. آپس کے معاملات میں جب نمٹانے ہوں تو درست بات کیا کرو، سیدھی سچی بات. کس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، بہترین کام کرو گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی وہم نہیں ہوگا، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، وہ اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. اب یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، آسمان، زمین، سورج، چاند، سب کچھ. امانت یہ علم کی بھی ہے. کوئی اٹھاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو سب سے پہلے انسان آگے آ گیا. تو اس اعتبار سے انسان کا بڑا مقام ہے کہ علم کی امانت کو اٹھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دے گا اس کو اٹھانے کے لیے حضرت انسان تیار ہو گیا. تو اس اعتبار سے حضرت انسان کی اولیت ہے، وہ سب پہ ٹاپ پہ کھڑا ہے. فرشتوں کے پاس بھی ایسا علم نہیں ہے. فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ بس اتنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ان کی شہوات نہیں رکھی. اور اسی طرح شیطان کو شہوات دی ہیں اور اس کی عقل گم ہو گئی ہے. انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں، عقل بھی دی ہے، شہوات بھی دی ہیں. اور انہی میں ہی اگر وہ عقل کا صحیح استعمال کر کے اوپر جاتا ہے تو سب سے اول ہے، فرشتوں سے بھی اوپر ہے. اور اگر شہوات کا استعمال کرتا ہے تو پھر شیطان سے بھی بدتر ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یعنی اگر وہ اس امانت کا پاس نہیں کرے گا تو ظالم بنے گا، پستی میں گر جائے گا. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو شریعت اپنی نازل کی اور حضرت انسان کو مکلف کیا، تو حضرت انسان نے کہا میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، میں تیرے حکم کی فرما برداری کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا. مگر نافرمانی کر رہا ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو کہا اللہ نے ظلوماً جہولا، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں پر مہربان ہو. یہ نتیجہ نکلنا تھا. اور اللہ معاف کر دینے والا اور بخشش والا ہے. سورہ سبا. سبا یمن کی ایک حکومت تھی بہت بڑی، اور اس کی ایک ملکہ تھی جو اس پر حکومت کرتی تھی، پوری کنگڈم بڑی زبردست قسم کی. تو اس کا ذکر ہے اس صورت میں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سبا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے. سورت کی ابتدا الحمد للہ سے ہوئی ہے تاکہ اس کی خبر دی جا سکے کہ یہ سورت اللہ کے اکیلے الہ ہونے اور اس کی عظیم صفات سے متصف ہونے جیسے دلائل پر مشتمل ہے. اور یہ دلائل تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ اگر حمد کی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، اور حمد کا لفظ وہ صرف اور صرف خاص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعلم ما یلج فی الارض، یہ دیکھیے اب دلائل آ رہے ہیں. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، کیا کچھ داخل ہوتا ہے، یہ اس سے نکلتا ہے، نیز جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ آسمان پہ چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، لا تأتینا الساعہ. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں آئے گی، میرے رب کی قسم وہ تم پر آ کے رہے گی. اس رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، اس سے آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرہ سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہو. یعنی ایٹم تک وہ درج ہے. اصغر من ذالک، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز، تو اس کی حد نہیں ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ چھوٹی چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے.
ایٹم کی ہے نا اہمیت. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت و اکرام کی روزی ہوگی. لیکن اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے پر زور لگایا، مخالفتیں کی، وقت لگایا، صلاحیتیں لگا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے رب سے نازل ہوا وہ برحق ہے. ان کو پتہ ہے کہ واقعی سچی باتیں ہیں. یعنی اس وقت بھی دیکھ لیں، بندہ قرآن مجید کا موازنہ دوسرے علوم سے کرے تو پتہ چلتا ہے برحق یہی علم ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثنا کے لائق ہے. وقال الذین کفروا، اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو از سر نو پیدا کیے جاؤ گے. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے. یہ بات نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے. سوچتے نہیں ہیں کہ کیا یہ جھوٹ ہے، کوئی انسان گھڑ سکتا ہے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں. اوپر بھی آسمان، نیچے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں. کیوں اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کر رہے؟ کیوں یہ باتیں کہتے ہیں؟ الزام کیوں دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو؟ یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں. بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے. اب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بزرگی عطا کی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح میں تم بھی مل جاؤ. جب وہ تسبیح کریں تو تمہارے اندر سے بھی تسبیح کی آواز آنی چاہیے. اور ایسے ہی ہوتا تھا، تو جب پڑھتے تھے تو پہاڑوں کے اندر سے بھی آوازیں آتی تھی. اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ تم نے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے تسبیح کرنی ہے. اور وہ بھی چلتا پرندہ جب داؤد علیہ السلام کی تسبیح سنتا تو وہ بھی جھومنے لگتا اور خود بھی تسبیح کرتا تھا. اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. دیکھیے کتنے فضل ہیں. نبوت دی، بادشاہت دی، امت کی اصلاح کی ذمہ داری بھی دی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا بھی حکم دیا، جنگ میں بہادری دکھانے کا بھی، جو انہوں نے پہلے جنگ لڑی تھی، اور بعد میں نبوت ملی اور بادشاہت ملی. تو یہ سب چیزیں، زبور بھی دی، اچھی آواز بھی دی. یہ وہ سب چیزیں، یہ بہت بڑے فضل تھے جو اللہ تعالیٰ کے ان پر تھے. انعم السابغات، اور انہیں کہا کہ کشادہ زرہیں بنائیے جو انسان لڑائی کے لیے پہنتا ہے، ذرا کھلی ہوں، تنگ نہ ہو. اور اندازہ کے مطابق ان کی کڑیاں بھی جوڑ دیجیے، یعنی کڑیوں کو یوں جوڑنے اندازے سے مضبوط، اور لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا، وہ جوڑتے جاتے تھے. اور یہی ان کی انکم کا ذریعہ تھا. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں. اور پھر ان کے بیٹے سلیمان کے لیے بھی ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. پہلے پہر اس کا چلنا 1 ماہ کی مسافت کا ہوتا تھا اور پچھلے پہر چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت کا ہوتا تھا. کیا تھا اس دور کا؟ کوئی جہاز تھا؟ بس وہ بیٹھتے کھڑے ہوتے، ہوا اس کو اٹھاتی لے جاتی. جو 1 ماہ کی مسافت ہوتی تھی وہ آدھے دن میں طے ہو جاتی. کام کرتے پھر آدھے دن کے بعد واپس بھی آ جاتے تھے شام تک. یہ قرآن مجید کلو دیتا جا رہا ہے کہ مستقبل کی ترقی کیا ہو سکتی ہے. پھر ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جو چاہتے برتن بناتے، بڑے بڑے برتن بناتے تھے، کیونکہ انہوں نے سب کو کھلانا ہوتا تھا. فوج ہوتی تھی، پھر جن ہوتے تھے، پھر مخلوق اور بھی ہے، پرندے آپ کے ساتھ، اور بھی جانور جو بھی ہیں. اور بعض جن بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے. اور ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے. یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. یہ جن جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہی کچھ بناتے تھے ان کے لیے. مثلا قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور حوض جتنے بڑے بڑے لگن بناتے تھے.
اور ایک جگہ جمی رہنے والی ہیں دیگیں بناتے تھے. یعنی پہاڑ جو ہیں، اس پہاڑ میں کہا کہ دیگ بنا دو، تو ادھر اسے تراش تروش کے نا اس کو جم جانے والی، یعنی اس کو توڑا نہ جا سکے، اور اندر سے سوراخ کر کے دیگ بناتی. یہ کچھ ہوتا تھا. اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں آج بھی دنیا میں، خاص طور پر ایجپٹ میں جائیں تو ان علاقوں میں جا کے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ اس دور کی کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس سے اتنے بڑے بڑے اہرام جو ہیں، ان کی بڑی بڑی اینٹیں، یعنی انسانی قد سے بھی اونچی، اور 2-2 4-4 بندے لیٹ جائیں اتنی لمبی، وہ پتھر کہاں سے لائے گئے؟ ارد گرد کوئی پہاڑ نہیں، کہاں سے لائے گئے؟ اور پھر ان کو اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا گیا؟ کون سی ایسی کرینیں تھیں اس وقت؟ تو یہ سب چیزیں قابل غور ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اے آل داؤد شکر کے طور پر عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں. عمل اعضاء سے کرنے کی بات کی ہے یہاں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب نے سلیمان جیسے بادشاہ پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا، جو ان کے عصا کو نیچے سے کھا رہا تھا، اندر سے کھاتا جا رہا تھا. پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑ رہتے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہو کے جنوں سے کام کروا رہے تھے اور وہاں سے دیکھ رہے تھے ان کو، کرو یہ کھاؤ، اور لکڑی کا سہارا لے کے وہ کر رہے. 1 دن 2 دن گزر گئے، وہ کام کر رہے ہیں، اور جب بالکل لکڑی اندر سے کمزور ہو گئی، ظاہر ہے کمزور ہونے میں وقت لگتا ہے، کمزور ہو گئی اور بوجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہ اٹھا سکی تو وہ ٹوٹی، تو سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گر گئے. اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ لیجیے جی ہم تو بڑا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو غیب جانتے ہیں، لیکن اب لوگوں پر یہ بات کھلی ہے اور ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ ہم واقعی غیب نہیں جانتے، یہ محض لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، بلا شبہ سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک زبردست نشانی موجود تھی. اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، یعنی جس راستے سے بھی بندہ چلتا تھا نا، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ. ہم نے انہیں کہا تھا کہ یہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق ہے، کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا رب ہے. یہ اتنا خوبصورت ماحول تھا کہ چاروں طرف جس راستے سے بھی جاتے دائیں بائیں باغ ہی باغ تھے. بڑا ویل آرگنائزڈ وہ علاقہ تھا، یعنی سٹریٹ جو تھیں بالکل سیدھی تھیں، اور یا سیدھی جاتی تھیں دائیں بائیں، یا مشرق مغرب کی طرف جاتی تھی، تو دائیں بائیں باغ ہوتے تھے. بڑا پربہار علاقہ. لیکن فَأَعْرَضُوا، مگر ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اس کی قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پر یہ سب کچھ ان کو بخشا ہوا تھا. وہ آگے ذکر آ رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو پھر ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا. ایک ڈیم تھا وہ ٹوٹا، اور پھر ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے، اور تھوڑی سی بیریاں کی، بس کچھ بھی باقی رہا. کہاں پھل کہاں فروٹ. ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. نعمتیں دیں، ناقدری کریں تو نعمتیں چھین لیتے ہیں اور اس طرح کی پھر سزا دیتے ہیں. وجعلنا بینہم، اب اس باغ کی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی حالت بتاتے ہیں کیسی تھی. ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، کھلے راستہ پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی. یعنی ایک شہر یہ تھا، ایک دور شہر تھا، درمیان میں ان کے کھلا راستہ تھا، اور اس راستے میں بھی کئی بستیاں اور آباد تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی. 2-2 3-3 میل کے بعد وہ منزل مقرر تھی کہ یہاں پر آ کے تھوڑی دیر ریسٹ کی جا سکتی ہے، یا یہاں پر آرام کیا جا سکتا ہے، یا اتنا فاصلہ تم لوگوں نے طے کر لیا. اور پھر اتنا سکون تھا، امن تھا کہ ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو. یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو بغیر کسی خوف کے جاتے تھے. فقالو، مگر اس باغ والے علاقے کے لوگوں نے کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں دور کر دے. یعنی وہ ہمارے علاقے میں نہ آئے، وہ غریب ہوں گے، ان کو اللہ نے دے رکھا تھا، وہ آ جاتے تھے کچھ لینے کے لیے، ورنہ پرسکون علاقہ تھا.
تو کہتے ہیں ہمارے سفر کی مسافتیں دور کر دے، یعنی وہ ہمارے ہاں نہ آ سکیں، ہم ان کے ہاں نہ جا سکیں۔ جب انسان کو کچھ ملتا ہے نا تو یہ چاہتا ہے ہماری لائف سٹینڈرڈ جو ہے تبدیل نہ ہو، وہ ایسا ہی رہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بلکہ حقیقت تو یہ کہ ان غریبوں کی وجہ سے سب کچھ ان کو مل رہا تھا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ بند و توڑا، اس نے آ کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کی کہانیاں تھیں جو بعد کے لوگ سنایا کرتے تھے، اس میں یقیناً ہر صابر و شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی۔ ابلیس نے یہ سمجھا پیٹ ہے اس کا، مجھے ذرا ڈھیل دی جائے تو میں دیکھو اس کو کیسے خراب کرتا ہوں، اس کو بہکاؤں گا، اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کو ویسے یقین نہیں تھا کہ اس نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا وہ ضرور واقعی پورا ہوگا۔ اس نے تو محض گمان کی بنیاد پہ بات کی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن جب انسانوں نے اس کی پیروی شروع کر دی، اس کی بات مان لی، تو ابلیس کا جو گمان تھا وہ سچا ہو گیا۔ یہ اصل بات ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے کہ آخرت آتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں مر کے اللہ کے حضور جواب دینا ہے کہ نہیں، لہذا جو زندگی جیسے گزرتی ہے گزارو۔ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ تو آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی ان میں ان کی کچھ شرکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ آپ دیکھیے کہ صورتیں ہیں، آیات ہیں، اتر رہی ہیں، حالات اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے بیان کر رہا ہے، لیکن بات چلا کے بر گھما کے وہیں لے آتا ہے۔ تم جو شرک کرتے ہو، تم جو اللہ کے علاوہ معبود بنائے پھرتے ہو، بتاؤ کوئی یہ کام کر سکتا؟ اس سے ہم اندازہ کریں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے نا توحید کا موضوع ہمارے دین میں کوئی معمولی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے بڑا اہم ہے اور غیروں کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ اس لیے اسلام کو ایک تبلیغی دین بنایا ہے کہ یہ تبلیغ جا کے دوسروں کو کریں اور ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیں۔ ولا تنفع الشفاعہ، اس کے ہاں صرف اس کی سفارش فائدہ دیتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ تک ہے، باوجود اس کے کہ وہ مقرب ہیں، چنے ہوئے ہیں، بلند درجہ ان کو حاصل ہے، وہ کسی کے لیے سفارش کریں جب تک کہ ان کو اجازت نہ دی جائے۔ لیکن جب ان کو اجازت دی جائے گی تو آپ فرماتے ہیں بے ہوش ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ بھی ہیں، کیا کہیں گے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو اجازت ملتے ہی وہ ذرا بے ہوش ہو جائیں گے، ان کو ہوش نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لانا، اتنا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا، تب جا کے سفارش ہوگی، ورنہ یہ تو صورتحال فرشتوں کی ہو جاتی ہے، عام انسانوں کی کیا ہوگی؟ اور کتنی جرت سے ہم کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو بس اللہ کا دامن پکڑ لینا اور بخشوا کے چھوڑنا ہے تمہیں۔ قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کہ پوچھئے ان سے آسمان اور زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور ہم میں سے اور تم میں سے ایک فریق ہی ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ پر لوگ سمجھتے ہیں دوسرے بھی رزق دیتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے آسمان سے رزق ہمارا آتا ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے آسمان کے علاوہ کہیں اور سے رزق آتا ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، آپ ان سے کہیے کہ ہم اگر جرم کریں تو اس کی باز پرس ہم تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی۔ تم اپنے کیے کا اور ہم اپنے کیے کا جواب دیں۔ قل یجمع بیننا ربنا، آپ رہیے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر لے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے مجھے وہ ہستیاں تو دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا ہے، میں دیکھو تو صحیح۔
کیا ان کے پاس اتھارٹی ہے؟ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کہ واقعی خدائی کا منصب ان کو زیب بھی دیتا ہے؟ وہ ہرگز نہ بتا سکیں گے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو اللہ کے نبی تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے، تورات اور انجیل پر. کسی کو نہیں مانتے. یہ عام طور پر مشرک کا یہ کہنا ہوتا ہے. کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے. جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم ہی نے ہم نے گمراہ کیا، تمہاری لیڈرشپ ہم نے تمہیں بڑا سمجھا، اور آج اس کے نتیجے میں ہم یہاں ہیں. قال الذین استکبروا، جو بڑا بنتے تھے وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بات یوں نہیں تھی، بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی چالیں تھیں. جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں تو ہم اس کو مان لیتے تھے. اصل بات تو یہ تھی، نہ مانتے تو مصیبت پڑتی، تم ہی بڑے تھے، تم سے ڈرتے بھی تھے. پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے اسے یہی کہا کہ جو پیغام رسول تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے. اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کہیں بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی یہ جو ہے سب کچھ خوشی کی وجہ سے ہے نا. وہ اگر رب جس کی بات تم کرتے ہو ہم سے خوش ہے تو دیتا ہے نا، تو ہمیں کیسے عذاب ملے گا؟ قل، کہہ دیجئے ان سے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی رزق معیار نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے، پیسہ بھی رزق ہے، یہ معیار نہیں ہے. اللہ کسی کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے بالکل نہیں دیتا، کم دیتا ہے. بلکہ تمہارے پاس اب جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تم ہمارے مقرب بن سکو. ہاں، جو شخص ایمان لائے چاہے خود باپ ہو یا اس کی اولاد ہو اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے. لیکن والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور سر کر رہے ہیں، اپنی پوری صلاحیتیں پیسہ اس کے مقابل میں لگاتے ہیں تاکہ اسلام نہ پھلے نہ پھولے، رسول کا میسج دنیا تک نہ پہنچے، انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے. اور یہ اہل ایمان کو ذرا بار بار بات سمجھائی جا رہی ہے. اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہترین رازق ہے. تو مسلمانوں کو خرچ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا مت سوچو کہ غریب ہو جاؤ گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور بھی دے دے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہی لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارا سرپرست تو ہے. نہ کہ یہ مشرک، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے، ہم نہیں تھے، اور ان میں اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. وَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ، اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی بھی جو خدا بنائے تھے وہ اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے.
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ اس کی ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ ماضی سے کٹ جاؤ، بزرگوں کی عبادت سے کٹ جاؤ، آباء و اجداد کے رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہی گڑا ہوا ہے، پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب، حالانکہ ہم نے ان کفار مکہ کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا۔ یہ تو غنیمت سمجھیں کہ ہمارے پاس کتاب بھی آ گئی، منذر بھی آ گیا، اور اپنے اندر سے آیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ کے رسول، انہوں نے بھی وقت کے حق کو یعنی رسول کو، کتاب کو، اس کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا ماضی کے لوگوں کو، یہ مکی لوگ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، آپ ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو، ما بصاحبکم بجنہ، کہ آیا تمہارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون کی بات ہے؟ تم الزام لگاتے ہو کہ اس کو یہ پاگل ہے، یعنی اس کی باتوں کو سوچو تو صحیح، کون سا پاگل پن کی بات ہے؟ وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بن کر آیا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی ہے تو وہ تم ہی رکھو اپنے پاس، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں دنیا داری کے لیے نہیں آیا، میں تمہاری آخرت بچانے کے لیے آیا ہوں۔ قل ان ربی یقذف بالحق، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے، اور باطل دب جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہی اصل چیز ہے، حق دلیل ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل بلا دلیل بات ہے۔ حق جب سامنے آتا ہے تو باطل دب جاتا ہے، اس کے سر پہ ایسی چوٹ لگتی ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو بندہ جو ہے نا، بندہ خود جو مسلمان ہے، اس کا ختم ہو جانا ممکن ہے، مگر حق کا ختم ہونا ممکن نہیں ہے۔ لوگ بندوں کو مار دیں گے لیکن اس حق کو بالکل نہیں مار سکتے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، اور باطل نے تو نہ پہلی بار کچھ کیا تھا اور نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا، اس نے دبنا ہی ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ ان سے کہیے اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور قریب ہے، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں گھڑتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، بلکہ قریب ہی سے دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا، اور اس وقت کہیں گے اب ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اتنے دور مقام سے اب انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں سے میسر ہوگا؟ یعنی جب کفر میں آگے تک بڑھ گئے اور پتہ چل گیا اب پکڑے گئے ہیں، اب بچ نہیں سکتے، واپس نہیں آ سکتے دنیا میں، تو ایسی صورت میں اب ایمان لانا کہاں ممکن۔ وقد کفروا به من قبل، حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں انکار کر چکے تھے، اور بن دیکھے اندھیرے میں انہیں بہت دور کی سوچتی تھی، بغیر علم کے معلوم نہیں مخالفت میں کیا کیا سوچ کے منہ سے لفظ نکال دیتے تھے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور اس وقت ان کے اور ان کی خواہش کی چیزوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ خواہش کی چیزیں کیا تھیں؟ ہمارے خدا، ہماری اولاد، ہمارا سرمایہ، ہمارا جتھا، پردہ حائل کر دیں، اکیلے رہ جائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ہم جنسوں سے یہی سلوک کیا گیا تھا، وہ بھی ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ سورۃ فاطر، فاطر پیدا کرنے والا، یہ یوں سمجھے جس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب زمین کھودی جاتی ہے تو کھودتے کھودتے انسان نیچے جاتا ہے تو اچانک ہی تھوڑی سی لہر اٹھائی، نیچے سے پانی نکل آیا، تو جو ہی وہ پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں پانی کا پھٹنا، پانی کا پیدا ہونا۔
تو اسی طرح اس کا بھی فاطر کا مطلب یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض. سب تعریف اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں. یعنی بازو مراد وہی پر ہیں ان کے، فرشتوں کے بازو یہی پر ہوتے ہیں. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، جیسے جبریل امین کے 600 پر ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد کرو. اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے سکے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھائے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب بھی اللہ کے رسول اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الناس، لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے. یعنی قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکہ میں ڈال دے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کر لو گناہ، کر لو جرائم. ان الشیطان لکم عدو، یقین مانو شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ، اس سے دوستیاں نہ کرو، دوستی اللہ سے کرو. انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ میں چلے جائیں، دوزخی بن جائیں. یہ اس کا کام ہے، اس کی ساری کوشش بھی یہی ہے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یہ وہی بات ہے، امانت کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو بڑا اجر ہے، اور اگر چھوڑتے ہیں تو بڑی سخت سزا ہے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں، برے عمل کو کہتے ہیں یہ تو بڑا خوبصورت عمل ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا. تو اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لہذا آپ اللہ کے رسول ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں خوب جاننے والا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں بارش برسا کر. انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. من کان یرید العزہ، جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے. ہم منہ سے جو لفظ بولتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اچھے کلمات بولتے ہیں، وہ قبولیت کے لیے وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے ہیں. کہا اور پھر اس کے مطابق جو ہی ہم نے عمل کیا تو یہ عمل صالح پھر اس قول کو، اس بات کو پش کرتا ہے اور چڑھاتا ہے اور چڑھاتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے. اس کے معنی جو علماء نے کیے وہ یہی ہے کہ جو شخص عزت کے حصول کا ارادہ رکھتا ہے وہ عزت کو اللہ کے پاس سے مانگے، نہ کہ یہ کہے کہ خود اپنے آپ کو بنائے اور لوگوں کو بتایا جی میں تو بڑا معزز آدمی ہوں، یا لوگوں کو میری عزت کرو. سب کی سب عزت اللہ کے لیے. دوسرا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ جو شخص اسلام پر غلبہ حاصل کرنے کے ساتھ عزت چاہتا ہے تو عزت سب اللہ کے لیے ہے. تو جو اسلام پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود شکست کھا کر مغلوب ہو جائے گا. اللہ کا مقابلہ ہی ہے نا. ایک اور معنی بھی علماء نے یہ کیا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ یہ جان سکے کہ کس کے لیے عزت ہے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ سب کی سب عزت اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی عزت اللہ کے دین میں ہے. اللہ کے دین کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور اس کو چھوڑے گا تو اس کو اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. اور عزت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے.
باقی یہ کہ لوگوں میں شہرت کوئی چاہتا ہے تو چاہے، قیامت کے دن یہ بندہ ذلیل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کو سنوائے گا قیامت کے دن، پھر اسے ذلیل اور حقیر کر کے رکھ دے گا۔ فَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ جو بھی مادہ حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، کیونکہ مادہ جو ہے نا، کچھ مادائیں ایسی ہیں جو انڈے دیتی ہیں اور کچھ مادائیں ڈائریکٹ بچہ جنتی ہیں، تو دونوں کو اشارہ کر دیا۔ اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے، یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے، کب اس نے کتنا عرصہ رہنا ہے، کب فوت ہونا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو، اور دوسرے میں کھاری اور کڑوا ہو۔ تو اسی طرح مسلمان اور مومن اور کافر یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں کا ذوق الگ الگ ہے، دونوں کی مٹھاس الگ الگ ہے، کڑواہٹ الگ الگ ہے۔ اور تم دونوں سے تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو، کام دونوں آتے ہیں، اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، یعنی کاروبار کر سکو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں جو گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے۔ اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو دوسرا کوئی صحیح خبر نہیں دے سکتا، کہ اللہ بڑا باخبر ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ اس جیسا سیانا، اس جیسا سمجھدار، باخبر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو بتا سکے کہ اللہ کون ہے اور غیر اللہ کون ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ ان یشاء یذھبکم، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کے بھی ہم محتاج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس لیے آپ فرماتے ہیں نا، سوئی بھی مانگنی ہونا وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بعض علماء کا کہنا ہے، حدیث نہیں ہے، علماء کا کہنا ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک اصول ہے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے جو مذاہب ہیں، یہ ان کے مقابلے میں یہی جملہ کافی ہے، کیونکہ مذاہب جو ہے نا، دوسرے لوگ وہ دوسروں کے سہاروں پہ جی رہے ہیں، کہ کل قیامت کو انہوں نے ہمیں بچا لینا ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا چکے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اتنی کلیئر بات ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کر دی تھی اپنی بچی کو کہ بیٹا قیامت کے دن میں تمہارے کوئی فائدہ نہیں آ سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور اللہ کل مجھے معاف کر دے گا۔ اگر چاہتی ہو کہ اللہ معاف کرے تو اعملی اعملی اعملی، اچھے عمل کرنا، اچھے عمل کرنا، وہی کام آئیں گے تمہارے۔ پھپھی کو بھی آپ نے بالکل یہی لفظ فرمائے۔ اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا، تب بھی کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا۔ اگر میاں اپنا اٹھاؤ، میں پہلے اپنے بوجھوں تلے دباؤں، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ قرابت دار کا لفظ دیکھ لیجیے، اس میں باپ ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ایک معمولی سا بوجھ کسی کا نہیں اٹھائے گا، بلکہ کہے گا میرا بوجھ تم اٹھا لو۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا ہی سکتے ہیں، وارن کر سکتے ہیں کہ یہ معاملے پیش آنے ہیں۔ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی ان باتوں کو اپنا لیتا ہے اور برے خیالات یا تصورات کو یا وہم و گمان کو یا جھوٹے سہاروں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
وما یستوی الاعمی والبصیر، نہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح مومن اور کافر یہ بھی یکساں نہیں ہوں گے۔ اللہ تو جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے، ہم سناتے ہیں۔ اس لیے ہم جا کے جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ نہیں کہ ہمارا سلام کو وہ سن رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو سنواتا ہے۔ کیونکہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں وہ جی سلام کرتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں نا، تو پھر وہ جواب بھی تو دیتے ہوں گے۔ یہ بات سے بات بنتی ہے اور پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ بزرگ ہیں، اب ان سے جب مانگیں گے تو یہ دیں گے بھی تو صحیح نا۔ قرآن مجید میں یہ کہا ہے وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا، اس لیے ہم نے ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر ان سب کچھ کے باوجود، ان تنبیہات، تعلیمات، واضح ہدایات کے باوجود پھر بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشنی بخش کتاب لے کر آئے تھے، تب بھی انہوں نے جھٹلایا۔ پھر ہوا کیا؟ ثم اخذت الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی، کوئی بچا؟ کتنی سخت میری گرفت تھی۔ الم ترى، اے انسان کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ یعنی خداؤں کو دیکھو اور اللہ کو دیکھو۔ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ خالق ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو یہ علم رکھنے والے ہیں۔ یہ خالق کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا؟ کیسے بنایا؟ ایک ایک شے پہ جب غور کرتے جاتے ہیں تو انہیں واقعی یہ علم جانا انہیں ڈرا دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو بہت بڑی ہستی ہے۔ جو غور و فکر نہیں کرتا وہ جاہل ہوتا ہے، اس کے سامنے بڑی سے بڑی چیز بھی ہونا، اس پہ غور و فکر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے گا نہ اللہ سے ڈرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ انما یخشی اللہ من عباد العلماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا سودا ہوتا ہے، اللہ میں دے رہا ہوں، قبول تم نے کرنا ہے اور اجر مجھے کل قیامت کو دینا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سودا خاموشی کا، نیکی کرتے ہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں، بس کہ اللہ سے اجر لینا ہے، لوگوں سے کچھ نہیں لینا۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ایسے لوگوں کو ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے دے۔ بدلہ تو اتنا دے گا لیکن اس کی مہربانی ہوگی وہ بہت بھی دے گا۔ بلا شبہ وہ معاف کرنے والا، شکور اور قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اللہ کے نبی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے۔ یہ قرآن جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ کون اس کو مانتے ہیں، کون عمل کر رہے ہیں، کون اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ وہ یہی کام کرتے رہے، کتاب پڑھی، سمجھی، آگے پھیلاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، وہ کتاب کو مانتے ہیں لیکن کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جس سے گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کوئی میانہ رو ہے، یعنی انتہا پہ بھی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھتا لیکن کم از کم ایوریج میں ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، آگے نکلنا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس امت کے تین طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ ہیں ظالم لنفسی، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں سابق، جو کم از کم دوسروں کے مقابلے میں اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ اور تیسرے مقتصد، وہ شخص
جو ان دونوں کے درمیان ہے. جنات عدن یدخلونہا، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. دنیا میں ریشم حرام ہے، دنیا میں سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. یہ سب جنت کی چیزیں ہیں. دنیا میں کیا پہن کے بندہ اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، وہ یہ جنت میں جا کے ہم نے پہننے ہیں انشاءاللہ. وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامہ، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا، یعنی جنت، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے. وہاں ہر شے بنی بنائی، تیار، قریب، بس اشارہ کیا آ گئی، چاہا فوراً چیز بن کے آ گئی، خواہش دل میں امٹی وہ چیز پہنچ گئی. پھر تھکاوٹ کس چیز کی؟ موسم ایسا، ماحول ایسا، آب و ہوا ایسی، خوراک ایسی، جس میں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اور پھر ٹینشن بھی نہیں جو یہاں ہم صبح شام لیے پھرتے ہیں، اس سے بھی بہت سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے. نہ تو ان کا کام وہاں تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا کہ وہ سانس لے سکیں. ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے، ایک دفعہ نکال تو دے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. پھر وجاءکم النذیر، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یہ کیا ڈرانے والا؟ علماء یہ کہتے ہیں، بلکہ بعض حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد داڑھی کے یا سر کے سفید بالوں کا نکلنا، جو بندے کو آگاہ کرتا او بھائی اب جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، کچھ کر لو. اس کو کہا ہے نذیر. فذوقوا، مگر وہ نہ ڈرے، لگے رہے. جیسے آج کل کہا جاتا مرد کبھی بوڑھا ہوتا ہے، ہم تو جوان ہیں، ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم بوڑھے. تو یہ اس طرح کی جو سوچ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں. فذوقوا، یہ دنیا میں ہمت بنانے کے لیے انسان اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے اور دوسرے بھی ہمت بنائیں، لیکن یہ کہنا کہ میں ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بڑے کام میں نے کرنے ہیں، اس کے لیے یہ غلط الفاظ ہے. یہ نذیر ہے، نذیر جو بندے کو ڈرا دیتا ہے کہ بھائی اب تم بچپن جوانی چھوڑ چکے، اب بڑھاپے کی دہلیز پہ تم نے قدم رکھا ہے، اب آگے کی جو زندگی ہے یہ بس یوں سمجھیے کہ ایک ایکسٹینشن ہے لائف کی، اور کچھ نہیں. تو فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی بزرگ جو تمہارے تھے وہ فوت ہو گئے، تم ان کی جگہ بیٹھے ہو آج. پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، جو نہیں مانتا اس چیز کو تو یہ تو کفر ہے، سب کچھ میں نے کیا. اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں اس کا غضب بھی بڑھاتا ہے، یا پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو بہرحال مومن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان کافروں سے پوچھئے اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، کون سا حصہ بتا دو صحیح. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دے دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہوں کہ واقعی یہ خدا ہیں، یہ اتھارٹی رکھتے ہیں، کچھ بنا سکتے ہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے رہتے ہیں، اور یہ ہو جائے گا، مانو کرو، اس خدا کے ہاں چڑھاوا چڑھاؤ، اس کو یوں کرو، اس کو یوں سمجھو، یہ سب دھوکہ ہے.
ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی یقیناً آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کیا خداؤں کا یہ کام ہے؟ بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ مطلب خداؤں کو چھوڑو، زندہ لوگ بھی سارے مل کے زمین و آسمان کی حفاظت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو دنیا میں نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آ جائے تو کسی بھی دوسری امت سے زیادہ یہ ہدایت پا لیں گے۔ آپ کی آمد کا انتظار تھا ان کو، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی، آپ سے اور نفرت کرتے گئے تاکہ جانی دشمن بن گئے، نکال دیا آپ کو۔ استکباراً فی الارض، جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا تھا اور بری چالیں چلنا تھا، نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف۔ حالانکہ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی ہے۔ وہ کیا تھی؟ کہ مانو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی اس سنت میں آپ نہ کبھی کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ کوئی تغیر۔ تو سب سے بڑا فساد یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلے، اور بطور خاص دین کے خلاف بندہ چالیں چلے تو یہ فساد کی بڑی بدترین صورت ہے۔ مکر جو کرتا ہے، ماکر قسم کا انسان، وہ اپنے مکر سے ہی نقصان پا لیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دوسرے کے خلاف مکاریاں کرے اور کہے جی میں تو بچ جاؤں گا، نہیں، خود بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اولم یسیروا، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی۔ یہ تو مخلوق ہے، یہ کتنے بہادر بنے، کیا کریں گے؟ بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، یعنی ہم بھی اس قابل نہ ہوتے کہ ہم جیت چکے ہوتے، ہمیں سزا مل چکی ہوتی، لیکن وہ تو ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیا جاتا ہے تاکہ سنبھال لیں اپنے آپ کو۔ جس نے توبہ کرنی ہے توبہ کرنی ہے، جس نے کفر کیا ہوا ہے وہ سوچے اس پر کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ پھر جب ان کا وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا۔ سورۃ یاسین، یاسین سے ہی شروع ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ یاسین ہے۔ یا الگ لیٹر ہے اور یاسین الگ ہے، یہ نام نہیں ہے کوئی۔ یا الگ لیٹر ہے اور سین الگ لیٹر ہے، تو ہم اس کو جب اکٹھا لکھتے ہیں تو یاسین بن جاتا ہے، تو پھر ہمارے ہاں کوئی خوبصورت نام بن گیا یاسین۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کی قسمیں کھا کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے تاکہ لوگ مان لیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پہ ہیں۔ جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کردہ قرآن ہے، اور یہ کیوں دیا اس نے آپ کو؟ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، یعنی مکہ کے جو ردو ہیں یا ارد گرد کے عرب ہیں، ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ فہم غافلون، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جگایا جائے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی آپ ڈرائیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں اکڑ کے، جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ نہیں جھکنا چاہتے، لہذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں، مغرور بن کے، متکبر بن کے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، نیز ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے، اوٹ سی، کہ جہاں حق کو نہ دیکھ سکیں، پہچان نہ سکیں، رسول کی سیرت سے متاثر نہ ہو سکیں، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار قائم کر دی ہے کہ پیچھے یہ پلٹ کے جائیں تو کم از کم ان کو تھوڑا سا غور کر سکیں کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا نافرمانوں کے ساتھ۔ اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے اب یکساں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع ذکر، آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، اسے ڈر آ جائے واقعی۔
مولا ہے، اللہ ہے، رب ہے جو سب کچھ کرتا ہے، کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ بھی. ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے. جو مومن بنتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبریاں دونوں دیتا ہے، باعزت روزی، باعزت زندگی. انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہمیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یعنی بہت سی مردہ چیزیں دنیا میں، زمین مردہ ہوتی ہے اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے، بندہ مردہ ہوتا ہے اندر سے کفر ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام کی روشنی ڈال کے اس کو زندہ کر دیتا ہے. ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ چکے. اس لیے یہاں آثار بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہاں سے ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح ہم صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ کے قائل ہیں، اسی طرح گناہ جاریہ کے بھی ہم قائل ہوں. کہ مرتے ہوئے خدا نہ خواستہ پیچھے کوئی ایسا گناہ تو نہیں چھوڑ رہے کہ بعد میں جس کا نقصان یہ ہو کہ میرے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہو رہا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ انہیں اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے. یہ بستی کون سی ہے؟ یہ شہر ہے ایک ترکی کا اس وقت جس کو کہتے ہیں انطاکیہ، یہ سیریا کے بارڈر پہ ہے. مفسرین نے اس کا نام یہی لکھا ہے. یہاں پہلے اللہ نے 2 رسول بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، ان کی اصلاح کے لیے جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. 2 بڑی شے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے رہتے ہیں. جیسے سیدنا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون تھے، ایک دوسرے کی ہمت انہوں نے بندھائی اور چلے گئے دربار میں، فرعون کے بڑے دربار میں ڈٹ کے وہاں بات کی. مگر یہاں انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول سے انہیں تقویت دی. ایک اور بندہ رسالت کا تاج اس کے سر پہ رکھ کے اب تینوں کو اکٹھا کر دیا کہ تینوں مل کے اب کام کریں. تب ان تینوں نے قوم کے سامنے آ کے کہا ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالو، سارے کہنے لگے تم تو ہمارے ہی طرح جیسے انسان ہو اور رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا بلکہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو. انسان ہو، اللہ اگر اتارتا تو تم پر اتارنا تھا، کوئی نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے ہو. قالو، وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. اب رسول کی تعلیمات کھلتی تھی، ان کو تکلیف ہو رہی تھی، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. تو یہ تعلیمات ان کو اچھی نہیں لگیں تو کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں اپنے اندر منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی. قالو، وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم کافر ہو، مان نہیں رہے. یہ کم نحوست ہے، تمہیں حق سمجھایا جا رہا ہے، سیدھی بات کی جا رہی، تم مانتے نہیں ہو. اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ. وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، اس وقت شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. لگتا ہے کہ ان کی دعوت شہر کے دوسرے کنارے تک پہنچ چکی تھی اور وہ دوسرے کنارے میں جو آدمی تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا اور وہ ان کی حمایت میں وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کے قوم کو کہتا ہے او میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا، پیروی کرو، من، ایسے رسولوں کی لا یسألکم اجرا، جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، جبکہ وہ خود راہ راست پر ہیں. تو انبیاء کا احسان یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے کوئی بدلہ نہیں لیتے، اجر نہیں لیتے، بلکہ اپنا اجر اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.